بس دیکھو تم نے دل سے یاد کیا اور ہم چلے آئے۔ زارا کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میری اجالا کہاں ہے؟ وہ تو مجھ سے ناراض ہو رہی ہوگی۔ ہاں تمہیں یاد کر کے ابھی سوئی ہے، زارا نے بتایا۔ اچھا آپ سب لوگ بیٹھے، میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بنا کے لاتی ہوں۔ زارا کیک کچن میں چلی گئی جبکہ خالہ اس کی ماما کے پاس چلی آئی۔ رافع آج میں تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ مجھ سے کیا؟ رافع نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے چونک کر سوال کیا۔ رافع تمہیں پتہ ہے مجھے زارا سے کتنا پیار ہے، اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر میری تو جان ہی زارا میں اٹکی ہوئی ہے۔ تم زارا کو مجھے دے دو ہمیشہ کے لیے، میں تم سے اسے مانگنے آئی ہوں۔ پلیز انکار مت کرنا۔ ایک بار بچپن میں تم نے اور زارا کے بابا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ہم تو اسد کے ماں باپ کو ہاں کر چکے ہیں۔ آج مایوس مت کرنا۔ نہیں، مجھے تو خوشی ہے کہ زارا بیاہ کر اپنے ہی گھر جائے گی، اس کے پاس جو ماں سے بڑھ کر اسے پیار کرتی ہے۔ پر تم ایک بار شہریار سے پوچھ لو، رافع نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارے شہریار نے ہی تو مجھے بھیجا ہے۔ جو بات میرے دل میں تھی وہ شہریار کی زبان پر آ گئی۔ بس تم زارا سے پوچھ لو، پھر ہم مل بیٹھ کر نکاح کی تیاری کریں۔ وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے بیٹھی تھی۔ زارا بہت سارے وسوسوں سے باہر آ گئی تھی۔ شہریار اسے شروع سے پسند تھا، پر اس لحاظ سے نہیں کہ وہ اسے اپنا لے یا اس کا شریک سفر بنے۔ شہریار ایک اچھا انسان اور خوبصورت دل رکھنے والا بندہ تھا۔ اسد کی بھی شہریار سے بہت بنتی تھی، پر اس نے زندگی میں ایسے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ دوسری شادی کے لیے رضامندی دے چکی تھی، مگر اب شہریار کا رشتہ آنے سے اس کے خدشات ختم ہو گئے تھے۔ اسے جو ڈر ہر وقت ستاتا تھا کہ اجالا کا کیا بنے گا، وہ ڈر ختم ہو گیا تھا۔ باقی سارا معاملہ اس نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ زارا کے شہریار سے رشتے کی خبر چچی جان پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ تو شہریار کے لیے کچھ اور ہی سوچ بیٹھی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ شہریار ان کا داماد بنے۔ یہ خواہش جو بن پوری ہوئے ہی دم توڑ گئی، جانے کب سے وہ اس خواہش کو دل میں دبائے بیٹھی تھی، بس مناسب وقت کے انتظار میں تھی۔ پر کیا خبر تھی کہ وقت آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب تو زارا سے اور بھی زیادہ نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ خوشیاں اپنا دامن بچھائے زارا کے منتظر تھی۔ اس کا دل مطمئن تھا، پر اس کی بہت آج بھی اس کے سینے میں دل بن کر دھڑک رہی تھی۔ کسی نے ایک بار اسے کہا تھا، خوشیاں دستک دے تو بنا تاخیر کیے دروازہ کھول دو، کیونکہ اگر خوشیاں روٹھ جائے تو دوبارہ نہیں آتی، بس پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ زارا نے تاحد نظر پھیلے نیلے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ مجھے معاف کر دینا، شاید آنے والا وقت میں وہ پیار اور حقوق شہریار کو نہ دے پاؤں جو اس کا حق ہے یا اس کی جو خواہش ہے، کیونکہ میں اپنا دل، پیار اور سارے حقوق اسد کو دے چکی۔ اگر ولید بھی زندہ ہوتا تو میں کبھی دوسری شادی نہ کرتی۔ آنکھوں میں موتی چمکنے لگے تھے اور آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے۔ اس کے پتہ ہی نہ چلا کہ کب شہریار آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ شہریار نے ان چمکتے موتیوں کو اپنی انگلی کے پوروں میں جذب کیا۔ آج کے بعد کوئی بات نہ ہونے دیں گے، ہم تیری آنکھ میں برسات نہ ہونے دیں گے۔ آج کے بعد دن ہی تیرا مقدر ہوگا، تیری خوابوں میں بھی کبھی رات نہ ہونے دیں گے۔